احساس ہو پھر شروع کر دو تو انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور سب کچھ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ جب آدمی لگتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ اس کو بہترین سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو آدمی راستے پر لگتا ہے اللہ اس کی ہدایت کو بڑھاتا رہتا ہے جی۔ بہت آسان کام ہے یہ، کوئی دنیا بڑی مشکل ہے، دین بہت آسان ہے۔ جی ہاں، لگے رہو، تھوڑا تھوڑا لگے رہو، کرتے رہو انشاءاللہ العزیز۔ اپنی بیماریوں کی وجہ سے، ذلت و رسوائیوں کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے زیادہ پریشان نہ ہو۔ پریشان تو آدمی ہوتا ہے، زیادہ پریشان نہ ہو۔ جی ہاں، دعا کرو، صحیح تدبیر کے ساتھ کوشش کرو اور پریشان نہ ہو۔ جی ہاں، جی۔ خاص طور سے اپنے گھروں کا ماحول پرسکون رکھو، بیوی بچوں سے جھگڑا مت کرو، پڑوسیوں سے جھگڑا مت کرو، دب جاؤ، جھگڑا مت کرو ان سے۔ جب آدمی اس قسم کے تنازعات میں گر جاتا ہے ہر وقت اسی کی سوچ رہتی ہے، پھر نہ نماز کا نہ تلاوت کا، اور اگر نماز تلاوت ذکر کرتا بھی ہے تو بس اس کی فکر اس کی فکر۔ ایک جملہ ہے جس سے بڑی طاقت ملتی ہے، ہاں، جب بھی کوئی پریشانی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، جو اللہ کے ہاں طے ہے وہی ہوگا، جو اللہ کے ہاں منظور ہے وہی ہوگا۔ بڑا سکون ملتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ تو بات پیارے بھائیوں ہم سب کا یقین ہے کہ جو بھی کچھ ہے دنیا میں ایک دن سب ختم ہونے والا، نہ یہاں کی دولت باقی رہے گی، نہ یہاں کی عزت باقی رہے گی، نہ نیک نامی باقی رہے گی، نہ ہم رہیں گے، نہ ہماری تعریف کرنے والے رہیں گے۔ اس واسطے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اور اپنا اعمال، اخلاق، ایمان، تین چیزیں، ایمان، اعمال، اخلاق، ان کو درست کرنے کی کوشش میں رہو۔ جی ہاں، خاص طور سے جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، دیکھو بات بھاری سی ہو جاتی ہے، کچھ الفاظ بھاری سے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو تشویش میں مبتلا مت کرو، ہر وقت کی پریشانی، ہر وقت کی سوچ فکر میں مبتلا مت کرو، ورنہ ذکر کی لذت ختم، ذکر میں جو یکسوئی اور سکون ہوتا ہے وہ ختم، تلاوت میں جو یکسوئی ہوتی ہے وہ ختم، نماز میں جو یکسوئی ہوتی ہے وہ ختم، ہر وقت اسی کی سوچ فکر۔ جی ہاں، اپنے ذمے کوئی ایسا کام نہ لو جس سے سکون برباد ہو جاوے۔ ہاں، اور خاص طور سے جو میں نے ایک بات بتائی ہے بھی آپ کو پھر دوبارہ کہتا ہوں، اپنے گھر میں تواضع سے رہو، بیوی بچوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، دب جاؤ۔ یہ باتیں تم یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی طرف سے ہی کہہ رہا ہوں، نہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ شیخ سعدی نے کہا ہے، نہ ہر جائے مکتب مرکب تواں تاختن، کہ جاہا سپر باید انداختن۔
ہر میدان گھوڑا دوڑانے کا میدان نہیں ہوتا، ہر میدان گھوڑا دوڑانے کا میدان نہیں ہوتا۔ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں آدمی کو تلوار اور ہتھیار گھیر دینا چاہیے۔ دنیا میں دوسروں سے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، جس کو تنافس کہتے ہیں، تنافس عربی میں، اس کو کمپٹیشن کہتے ہیں۔ ہر کام میں دوسرے کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھو۔ اس نے شادی کی، میں اس سے بڑھیا کروں گا، اس نے گاڑی لی، میں اس سے بڑھیا گاڑی لوں گا، اس نے مکان بنایا، میں اس سے بڑھیا مکان بناؤں گا، اس کی جیکٹ ایسی ہے، میں اس سے بڑھیا پہنوں گا۔ یہ تشویش دماغ کو پریشان کرنے والی بات ہے، اس سے سب سکون برباد ہو جاتا ہے، سب سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ان سب باتوں، ابھی ناشتہ تو تیار ہوگا، لیکن سن لو بات، کھانا تو سبھی کھاتے ہیں، اس کے بغیر کسی کا کام بھی نہیں چلتا، لیکن سب پہ کھانا نہیں آتا، کھانا سب پہ نہیں آتا۔ کیا کھانا، کس طرح کھانا، یہ بھی سیکھنا پڑے۔ جی ہاں، کیا چیز مجھے نقصان دے رہی ہے، کیا چیز مجھے فائدہ دے رہی ہے، بینگن کھاؤں نہ کھاؤں، گوبھی کھاؤں نہ کھاؤں، آلو کھاؤں نہ کھاؤں، یہ سب چیزیں سیکھنا پڑتا ہے۔ کبھی ڈاکٹر سے پوچھ کے، کبھی کسی تجربے کار سے پوچھ کے، کبھی خود ہی غور کر کے، میں نے بینگن کھائے تھے، یہ نقصان دیا تھا، بھنڈی کھائی تھی، یہ نقصان دیا تھا، سیکھنا پڑے۔ یہ بیٹے ہمارے آدھے حکیم ہیں، بچ کے رہیو۔ حکیم صاحب جب آپ کو کوئی دوائی دیں گے تو اس کے طریقہ استعمال ضرور بتائیں گے، طریقہ استعمال ضرور بتائیں گے، کہ کیسے کھانی۔ دیکھو آج میرا گلا بیٹھ گیا نا، شام میں غلطی کر دی، ایک صاحب زیرہ لے آئے، زیرہ مسالہ، ابھی تو جی ٹھنڈا نہیں ہے تو ایسا ہی ہے، جنہوں نے پیا ان کو کچھ نہیں ہوا، ہم نے پیا ہمارا گلا بیٹھ گیا۔ تو کیا کھانا کیا نہیں کھانا یہ سیکھنا، کتنا کھانا۔ لکھا ڈرائی فروٹ کھاؤ تو بادام 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 کھاؤ، اس سے زیادہ نہیں، زیادہ کھاؤ گے نقصان دے جائے گا۔ یہ سب چیز سیکھنا پڑتا ہے، اس لیے جینا بھی سیکھو۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جینا بھی سیکھو۔ جی ہاں، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا، انبیاء بھیجے، وہ جینا سکھانے کے لیے بھیجے، جینا سکھانے کے لیے بھیجے۔ آپ کو غصے سے منع کیا گیا، آپ یہ کہیں گے بتاؤ جی، ہر آدمی چھاتی پر چڑھ جا، غصہ نہ کرے تو ہر آدمی نہیں، غصہ کرنا بھی سیکھو اور غصہ نہ کرنا بھی سیکھو، کہاں کرنا کہاں نہیں کرنا۔ جی جی، یہ سب چیز سیکھنے کی ہے۔ جی تواضع سے تو بس ہر آدمی حقیر سمجھنے لگے، ایک تواضع ہے، ایک ذلت ہے۔ تواضع اختیار کرو، ذلت سے بچو۔ کیا تواضع ہے وہ پوچھو، اور یہ اپنے جزی حالات جو پیش آتے ہیں نا، وہ بیان کرنے چاہیے، وہ بتانے چاہیے، اس میں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ میں اپنے قصے بادل ناخواستہ بیان کرتا ہوں، بادل ناخواستہ، جی، لیکن آپ کی رہنمائی کے واسطے۔ جی، ایک مرتبہ
ہمارے ایک استاد نے ایک مثال دی، مثال، جلالین شریف کا سبق پڑھ رہے تھے ہم، ایک مثال دی. میرے ایک ساتھی تھے، واقعی وہ سینئر تھے، بہت اچھے تھے ماشاءاللہ، عبد المجید حیدرآبادی. ان کو گرو بنایا، ہاں، اور مجھے چیلا بنایا اور مثال دی، واقعہ سنایا کچھ. تو انہیں گرو بنا دیا، مجھے چیلا بنا دیا، مجھے چھوٹا بنا دیا، انہیں بڑا بنا دیا. تو ناگواری ہوئی، ناگواری ہوئی. اور سنو، خوب سنو دھیان سے، جب خلاف مزاج بات پیش آتی ہے غصہ آتا ہے، خون کھولتا ہے، غصہ آتا ہے. اور اس پر قابو کرنا کہ خون تو پڑا کھولتا رہے لیکن زبان نہ کھلے، برے برے خیال نہ آوے، ہاتھ نہ چلیں، پاؤں نہ چلیں. یہ اس کا نام ہے برداشت. زبان بہت چلتی ہے، زبان نہ چلے. یہ ہوا تو جی استاد صاحب پہ بھی غصہ آیا، ناگواری ہوئی، یہ ہوا. چلو بات پوری ہو گئی، لیکن پھر اپنا سبق ہونے لگا. سبق کے بعد ہی خیال آیا کہ تو نے کیا کیا ہے. استاد صاحب پہ غصہ ہو گیا، نہیں کچھ کہا نہیں میں نے ان کو، بس دل میں ہی ناگواری ہوئی. اور اگر تجھے چیلا بنا ہی دیا تھا تو کیا حرج ہو گیا تھا؟ تو کوئی اتنا بڑا تو ہے نہیں، تو سب سے بڑا ہے. یہ بات دل میں آئی. اور ہم اپنی چھوٹی بڑی بات سب حضرت کو لکھتے تھے، وہیں سے رہنمائی ملتی تھی. یہ پورا قصہ میں نے لکھا، اور میں نے لکھا حضرت میں چیلا بننے سے جو مجھے غصہ آیا، ناگواری ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر تکبر ہے. یہ سوال گیا. حضرت نے اس کا جواب لکھا کہ تکبر نہیں، یہ شرمندگی کا اثر ہے، خجالت کا تاثر ہے. تو اس طریقے سے اصلاح ہوتی ہے، اس طریقے سے باتوں میں سمجھ اور فرق ہوتا ہے. ہاں، بیوی بچے جن سے ہمارا ہر وقت کا ساتھ رہتا ہے، ہمارے دوست احباب، برداشت کر کے، تحمل کر کے جو ان کی غلط باتیں ہیں اس کی اصلاح کی کوشش کرو. زیادہ نصیحت بھی نہ کرو، موقع موقع پہ تھوڑی تھوڑی بات کہہ دیا کرو. مثال کے طور پر آج کل تو حکومت عورتوں ہی کی چل رہی ہے. ہاں، پہلے تو گھر کا سردار مرد ہوا کرتا تھا، اب حکومت نے بھی عورت کو بنا دیا. اور معاملات کچھ ایسے ہو رہے کہ ان کی زبان قابو میں نہیں. تو دیکھو اس کی بھی اصلاح کی کوشش کرو، اور سمجھانے سے نہیں ماننے کی. وہ وقت وقت پہ جو کچھ اس نے کہا سن لیا، دوسرے کسی وقت میں تم وہ بات نرمی سے بھی تو کہہ سکو تھی، بس ختم بات. اپنے آپ کو بھی یوں ہی کہو، تم یہ بات نرمی سے بھی تو کہہ سکتے تھے. اگر کسی نے ذلت کا برتاؤ کیا، کسی کے ذلیل سمجھنے سے یا کسی کا ذلت کا برتاؤ کرنے سے آدمی ذلیل تھوڑا ہو جاتا ہے. آدمی تو اپنے کردار سے ذلیل ہوتا ہے، اور جس کو اللہ میں عزت دے اس کو کون ذلیل کرے گا. بس یہ سوچا، دماغ فریش، ایک دم فریش. اور پھر میں بار بار عرض کرتا ہوں، قرآن پاک، حدیث پاک، بزرگوں کے اقوال، اور پھر میں وہ بات جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ناگواری کے ساتھ میں بات کہتا ہوں، اپنا تجربہ، ذکر کے بغیر بات نہیں بنتی. یہ دل بنتا ہی نہیں ذکر کے بغیر. نہ کچھ سمجھ میں آوے، نہ کچھ عمل ہو، دماغی ٹھکانے نہیں رہتا.
بری بات کی برائی، برے کام کی برائی وہ جبھی سمجھ میں آئے گی جب دل صاف ہوگا، نورانی ہوگا۔ اچھی بات کی اچھائی اور اچھے کام کی اچھائی جبھی سمجھ میں آئے گی جب دل نورانی ہوگا، صاف ہوگا۔ ورنہ اچھے کو برا سمجھنا، برے کو اچھا سمجھنا عام بات ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَضَلَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ شیطان نے ان کے برے کاموں کو ان کی نگاہ میں اچھا بنا کر دکھا دیا۔ سب جگہ یہی دیکھو گے آپ، سب جگہ یہی دیکھو گے۔ ذکر سے صحیح سمجھ، صحیح فہم پیدا ہوتا ہے۔ اچھا بھائی چلو ناشتے میں بیٹھو، چلو پیچھے سے اٹھنے شروع ہو جاؤ، سب بیٹھ جاؤ، جتنی جگہ ہے بیٹھ جاؤ۔